السلام علیکم ورحمۃ اللہ. آپ دیکھ رہے ہیں ریئلٹی آف اسلام اور میں ہوں محمد عدنان. آج کا سوال جو میں آج آپ کے ساتھ شیئر کروں گا بہت ہی زبردست اور بہت ہی انفارمیٹیو سوال ہے، اور اکثر مختلف فورم کے اوپر خاص طور پہ فیس بک کے اوپر میں نے اس چیز کو کافی زیادہ نوٹس کیا ہے کہ مختلف جو اسلامک گروپس وغیرہ ہیں وہاں پہ اس چیز کو زیر بحث لایا جاتا ہے. تو یہ جو آج کا سوال ہے یہ ہے خواجہ سراؤں کے بارے میں کہ وہ جماعت میں جا سکتے ہیں یا نہیں جا سکتے، اور جا سکتے ہیں تو کون سی جماعت میں جانا چاہیے، کیونکہ مستورات کی جماعتیں بھی چلتی ہیں اور اس کے علاوہ جو مرد حضرات کی وہ جماعتیں بھی چلتی ہیں. لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک اور چیز بھی ہے کہ آج کل خواجہ سرا جو ہیں ان کی مخصوص اپنی جماعتیں بھی چلتی ہیں جو کہ مختلف خواجہ سرا کے پاس جاتے ہیں اور وہاں پہ دین کی بات کرتے ہیں، اللہ اور اللہ کے رسول کی بات کرتے ہیں. تو آئیں چل کے سب سے پہلے اس ویڈیو کو دیکھتے ہیں. مفتی صاحب السلام علیکم. میں حبیب کوئٹہ سے. کیا خواجہ سرا شی میل جو تبلیغ میں جا رہے ہیں ان کے لیے کیا حکم ہے؟ دین کی خدمت کر سکتے ہیں؟ یہ سوال بنو سے بھی ایک صاحب نے پوچھا تھا کچھ دن پہلے، شاید کمنٹ میں ہی کہیں پوچھا تھا. تو انہوں نے کہا تھا کہ ہمارے ہاں بہت زیادہ یہ مسئلہ زیر بحث ہے اور بہت زیادہ اس پہ ڈسکشن ہو رہی ہے. انہوں نے لکھا تھا کہ مفتی صاحب میرا نام محمد یاسین ہے، میں بنو ٹاؤن شپ سے تعلق رکھتا ہوں. میرا سوال یہ کہ جو ہجڑے ہیں کیا یہ تبلیغ میں جا سکتے ہیں یا نہیں؟ ہمارے علاقے کے میں سوشل میڈیا پر علماء کا ایک ہنگامہ کھڑا ہے، کوئی کہتا ہے جا سکتے ہیں، کوئی کہتا ہے کہ نہیں جا سکتے. وضاحت فرمائیں. تو اس کے بارے میں تفصیل یہ کہ دیکھیں، اگر خواجہ سرا ہے تو اگر وہ عورت ہے، جو خواجہ سرا ہوتا ہے نا، یعنی حقیقی خواجہ سرا، ہمارے ہاں جو اکثر خواجہ سرا ہوتے ہیں یہ تو یا مرد ہوتے ہیں یا عورتیں ہوتی ہیں. تو اگر وہ عورت ہے تو عورتوں کی جماعت میں جا سکتی ہے، اور اگر وہ مرد ہے تو مردوں کی جماعت میں جا سکتا ہے. تو یہ ڈیپینڈ کرتا ہے، اب ظاہر ہے کہ یہ وہ خود ہی بتا سکتا ہے. جو بھی خواجہ سرا ہے وہ یہ خود بتا سکتا ہے کہ بھائی میں حقیقت میں کیا ہوں، میں مرد ہوں یا عورت ہوں. یا اگر وہ اس کے اندر وہ یعنی ایسا ہے جس کو شریعت خنثی کہتی ہے، انٹر سیکس ہے، تو پھر اس میں اس چیز کو دیکھا جاتا ہے کہ اس میں زیادہ علامات کس کی پائی جاتی ہیں. اگر زیادہ علامتیں مرد کی پائی جاتی ہیں تو اس کو مرد کنسیڈر کیا جاتا ہے، مرد کے احکام اس پہ لاگو ہوتے ہیں. اور اگر زیادہ علامتیں اس کے اندر عورت کی پائی جائیں تو اس کو عورت کنسیڈر کیا جاتا ہے اور عورت کے احکام اس پہ جاری ہوتے ہیں. تو یہ دیکھنے کی ضرورت ہے کہ وہ مرد ہے تو مردوں کے ساتھ جائے، عورت ہے تو عورتوں کے ساتھ جائے. لیکن اگر ایسا ہے کہ اس میں عورتوں کی علامات بہت زیادہ ہیں تو ایسی صورت میں مردوں میں اس کا جماعت میں جانا یہ ظاہر ہے کہ ٹھیک نہیں ہے، اس میں فتنے کا اندیشہ ہے. اور اب تو ان کی الگ سے جماعتیں بھی جاتی ہیں، یعنی تبلیغی جماعت میں ان کے لیے الگ بھی ایک ایسا سیٹ اپ رکھا گیا کہ جس جماعت میں سارے یہی حضرات ہوتے ہیں، یہ اپنی کمیونٹی کے پاس جا کے تبلیغ کرتے ہیں. تو پھر اسی جماعت کے اندر یہ جائیں اور اس جماعت میں نکل کر اپنی کمیونٹی کے اندر تبلیغ کریں. عرض یہ کہ کیا غیر حافظ جماعت پڑھا سکتا ہے اگرچہ حافظ جماعت میں موجود ہو؟ میں نے سنا ہے کہ اگر حافظ جماعت میں موجود ہو تو غیر حافظ کے پیچھے نماز نہیں ہو سکتی. رہنمائی فرمائے. نماز تو ہو جاتی ہے لیکن بہتر یہ ہے کہ اگر کوئی حافظ موجود ہے تو پڑھا دے، کوئی غیر حافظ بھی پڑھا دے اور اس کو قرآن کی قرات آتی ہو، جو ضروری فرض قرات ہے اتنی کر سکتا ہو، تو نماز بہرحال ہو جاتی ہے، نماز کو کوئی مسئلہ نہیں ہے. مفتی صاحب میری فریموں کی دکان ہے جس میں بڑی فریموں پر آیا جس طرح لوہے قرآنی کلمہ لکھا ہوا آتا ہے کہ تو کیا ان کو دیوار کے ساتھ ٹیک لگا کر کھڑا کیا جا سکتا ہے کہ نہیں؟ اس بارے میں رہنمائی فرمائیں. جی لگائے کھڑا کر سکتے ہیں ٹیک لگا کر، بس اس میں یہ اس چیز کا دھیان رہنا چاہیے کوئی بے حرمتی اس کی نہ ہو، کوئی گرنے کا، یعنی اس طریقے سے اس کو مضبوط طریقے سے رکھا جائے کہ گرنے کا، بے حرمتی کا احتمال اس میں نہ ہو. اور کسی کوئی نیچے کوئی چیز رکھ دیں، کوئی لکڑی رکھ دیں، کوئی پلاسٹک، کوئی اس طرح کی چیز تھوڑا اونچا کر کے رکھ دیں تو یہ اور زیادہ ادب کے قریب ہو جائے گا. مفتی صاحب میرا نام خوشی محمد ہے اور بیلا امازئی سے ہوں. مفتی صاحب میں نے کچھ دن پہلے گاڑی کے لیے قسطوں پر ٹائر لیے جو کہ مجھے قسطوں پر 20,000 روپے مہنگے ملیں، کیا یہ سود کے زمرے میں آتا ہے؟ رہنمائی فرمائیں. قسطوں پہ جو چیز لی جاتی ہے یا بیچی جاتی ہے وہ سود کے زمرے میں نہیں آتا. آپ قسطوں پر چیز بیچ بھی سکتے ہیں، قسطوں پر چیز خرید بھی سکتے ہیں، اس میں کوئی ایسی شرط اضافی نہیں لگا سکتے جرمانے کی، کوئی اس طرح کی. قسطوں پر کوئی چیز ظاہر بیچیں گے تو مہنگی بیچتے ہیں تو یہ شرعاً جائز ہے. حضرت ایک مسئلہ پوچھنا ہے، وہ یہ کہ عقیقے میں گائے کی قربانی کی جو اجازت ہے اس کی قرآن اور حدیث کی روشنی میں جواب عنایت فرمائیں. عقیقے میں جو قربانی کی جو گائے کی قربانی کی جو اجازت ہے بنیادی طور پر اس کی وجہ یہ کہ اصل ہے خون کا بہانا. خون کا بہانا شرعی نقطہ نظر سے اصل ہے. تو خون آپ بکری کا بہا دیں یا کسی گائے کا بہا دیں، جو احراق الدم ہے، حدیث میں جو الفاظ آتے ہیں نا احراق الدم کے، وہ
مفہوم پورا ہو جاتا ہے، تو وہ گائے کے اندر بھی پورا ہو جاتا ہے اور بکری کے اندر بھی پورا ہو جاتا ہے۔ اور یہ سارے وہ جانور ہیں جن کی قربانی جائز ہے، جیسے قرآن کریم میں آتا ہے نا، ثمانیۃ ازواج من الضأن اثنین ومن المعز اثنین ومن الابل اثنین ومن البقر اثنین، یہ 8 وہ جانور ہیں جن کی قربانی ہوتی ہے، تو جب قربانی ہوتی ہے تو ان کا عقیقہ بھی کیا جا سکتا ہے۔ جیسا کہ ابھی آپ نے اس ویڈیو میں دیکھا، مفتی صاحب نے تمام سوالات کے جو جوابات ہیں وہ باقاعدہ تفصیل سے دیے ہیں، اور یہ تمام جوابات بھی بالکل صحیح ہیں۔ لیکن ایک اور چیز ہے، اگر کسی کو شک شبہ ہو تو دوبارہ اس کو تحقیق کرنا اس کا حق بنتا ہے۔ اس کے ساتھ ایک اور چیز میں منشن کرنا چاہتا ہوں کہ نور ٹی وی جدہ کے نام سے ایک پیج بھی ہے اور یوٹیوب پہ چینل بھی ہے، اس میں ایک محمد عقیل صاحب ہیں۔ میں پہلے تو ان سے ریکویسٹ کرنا چاہتا ہوں کہ وہ بہت ہی زیادہ تعصب ان میں پایا جاتا ہے، اور مجھے نہیں پتا کہ وہ کن عقائد کو یا کن نظریات کو سامنے رکھ کے لوگوں کے جواب دے رہے ہوتے ہیں، لیکن اگر فیس بک کے اوپر ان کی ویڈیوز کے نیچے کومنٹس دیکھیں تو آپ کو خود اندازہ ہو جائے گا کہ وہ کس قسم کے جواب دے رہے ہیں اور ان کے نظریات کو لوگ کس طرح سے لے رہے ہیں۔ تو اس قسم کے لوگوں سے، اس قسم کے چینل سے اور اس طرح کی چیزوں سے انسان کو بچنا چاہیے، کیونکہ عقائد انسان کے بہت زیادہ اہمیت کے حامل ہوتے ہیں اور انسان کا ایمان بھی بہت زیادہ قیمتی ہے۔ اس لیے اتھینٹک لوگوں کے پاس جائیں، انہیں سے چیز پوچھیں اور انہیں سے جو چیز ملتی ہے اس کو لیں۔ جیسا کہ عام انسان کسی 2 نمبر ڈاکٹر کے پاس نہیں جائے گا، کیونکہ وہاں پہ اس کو اپنی صحت کا خطرہ محسوس ہوگا۔ اسی لیے صحیح عالم کے پاس جانا چاہیے تاکہ وہاں سے جو چیز ملے وہ بالکل ٹھیک ہو۔ تو اللہ پاک ہم سب کو دین پہ چلنے والا بنا دیں، اور اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند ہے تو اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں اور ہمارے چینل کو بھی سبسکرائب کر دیں۔ بہت شکریہ۔